بھائی حافظ محمد احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی جو ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے سامنے انتہائی اہم اصول پیش کر رہے تھے، بڑی ہی عالمانہ فاضلانہ گفتگو فرما رہے تھے، اور جو اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کی آیت میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت مقدسہ کی تفسیر تشریح اور اس کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وضاحت کر رہے تھے۔ اور یہ آیت مقدسہ سورۃ الاحزاب کی ہے۔ اس کا ایک پہلو اور بھی تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، جو رسمیں زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی اور وہ بڑی بڑی رسمیں جو معاشرے کا فرضیہ جز بن چکی تھی، متمنا بیٹے کے حوالے سے، اور وہ منہ بولے بیٹے کی جائیداد میں حصہ، اس کا ولدیت میں نام، اور اس کے بعد پھر اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کا مسئلہ، یعنی کئی ایک زمانہ جاہلیت سے جو بت پروان چڑھ چکے تھے، ان رسموں کو توڑنے کے اوپر خاتم النبیین کا معاملہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو ان رسومات کا خاتمہ کر سکے، ان توہمات کو توڑ سکے، دنیا کائنات کی ہر رسم کو توڑوانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑوا کے مہر لگا دینی ہے کہ قیامت تک اس کے بعد کوئی اور جو ہے اسی میں سے تعلیم لے کے کرنا ہے اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بھی اس کا عظیم پہلو ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ تو ایک دو کلمات اس حوالے سے بھی، چونکہ حافظ صاحب یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے آنے کی خبر ان کے انتہائی عزیز محترم بھائی دوست، ان کے کلاس فیلو حافظ انصر محمود صاحب حفظہ اللہ تعالی کو موصول ہوئی، ان سے میری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ حافظ صاحب جو آپ کے مقررین ہیں ان میں سے کسی سے ریکویسٹ کرنا کہ ختم نبوت کی بات کریں۔ تو چونکہ ان کی انٹرنیٹ پہ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، کتنے اس میں فتنے فسادات چل رہے ہیں، کتنے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہ لازمی گفتگو کرنا۔ ایک جملہ اس میں کہ ان کا اکثر جب یہ اسمبلی میں معاملہ چلا کہ یہ کیا ہے، نبی ہے کیا ہے، اس پر دلائل پیش کرو، اور وہ کئی دن جو سلسلہ چلتا رہا، اس میں ایک موقف یہ بھی آیا امتی نبی، یعنی نبی نہیں امتی نبی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سارے عظیم شخصیات نظر آ رہی ہیں ہمارے علاقہ سے، لیکن اب جہاں میری نظر پڑی ہے نا محترم جناب رضوان بھائی، یہ پنڈی بٹیاں سے حافظ یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ضرور ان کے ساتھ کچھ اور احباب بھی ہو سکتے ہیں، تو پنڈی بٹیاں سے تشریف لانا صرف حافظ صاحب کی محبت میں اللہ ان کا آنا اور تمام احباب کا آنا قبول فرمائے۔ تو اس پر امتی نبی، ان سے سوال ہوتا ہے امتی نبی کیا ہے؟ کہتے امتی نبی کوئی امتی اتنی عبادت کرے نبی کے درجے پہ چلا جائے۔ کہا اچھا یہ مرزا قادیانی لانتی سے قبل کوئی ایسا نہیں تھا جو عبادت کر کر کے اس درجے پہ پہنچا ہو، اچھا اس کے بعد بھی قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کر کے امتی نبی کے درجے تک پہنچ جائے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق بھی نہیں ہے، عمر فاروق بھی نہیں ہے۔ تو اس ایک جملے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا تارے عنکبوت بالکل زیرو ہو جاتا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق امتی نبی کوئی ہوتا تو پھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اور آپ کا وہ حکم بھی اس کے اوپر، آپ کی حدیث بھی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ تو یہ میں حافظ صاحب کی محبت میں یہ کلمات کہے ہیں حافظ انصر محمود صاحب کی، کہ انہوں نے کہا تھا اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے۔ تو اب دو تین منٹ میں اپنے چند کلمات کا حصہ جو موضوع کے مطابق حالات حاضرہ میں، اس میں پہلی چیز تو بھائیو جو آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے کہ ہم نے سوہل ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے کہ اپنے گاؤں کو صاف ستھرا کیا جائے، اپنے گلیوں محلوں میں اپنے اپنے گھر کے سامنے سے کم از کم فردن صفائی، اور اتوار کے دن اجتماعی صفائی کا معاملہ بہت سارے لوگوں نے محبت کی، بڑا حوصلہ دیا، لیکن اس کا ایک کردار میں آپ سب کی بات سے ذکر کرتا ہوں۔
حافظ صاحب نے ان کی ورکنگ ذکر کی کہ ان کا ہر آدمی جو ربوہ میں رہتا ہے وہ اپنی تنخواہ سے فنڈ دیتا ہے اپنے غلط موقف کو، اپنے غلط مشن کو پروان چڑھانے کے لیے۔ ختم نبوت کے ڈاکو آپس میں سر جوڑ کے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے، اور ہم اس کے اوپر دوسرا پہلو کیا سامنے آیا اندازہ کیجئے گا، میں کس کے نام نہیں لیتا، ہمارے ادارے کے سامنے سے الحمدللہ اکثر صفائی ہوتی ہے، روزانہ ہی ہوتی ہے، تو کچھ محرکات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پرچیاں پھاڑ کے کاغذوں کی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مدرسے کے سامنے پھینک دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر یاسر صاحب کے نا کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا ان بچوں کو کہ جو پھینک رہے ہیں ان کی ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے، اور ان کے پیچھے بھی کچھ ہاتھ نکل آئیں گے تعصب کے، ضد کے، یعنی صفائی سے بھی ہمیں نفرت ہے۔ اگر کوئی بندہ صفائی ستھرائی رکھتا ہے تو اس کے وہاں گھر جا کے گھر کے سامنے ادارے کے سامنے گل پھیلا دو تاکہ پتہ لگے ہم کتنے گندے لوگ ہیں، ہم کتنے ضدی لوگ ہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جب اس رنگ سے انسان پیچھے ہٹتا ہے نا پھر رنگ بازی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی توحید کا رنگ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ، اللہ کے دین کا رنگ، محبت کا، پیار کا، خلوص کا، اتفاق و اتحاد کا رنگ۔ اور جب انسان اللہ کے دین سے ہٹتا ہے، توحید سے ہٹتا ہے، سنت سے ہٹتا ہے، وہ کائنات کا کوئی رنگ اختیار کر لے، کائنات کا کوئی رنگ کسی نہ کسی رنگ میں رنگ کے وہ حقیقت کے رنگ سے دور ہوتا ہے۔ وہ اس کے اوپر مسلک کا کوئی رنگ چڑھ جائے، کوئی مذہب کا رنگ چڑھ جائے، کوئی سیاست کا رنگ چڑھ جائے، کوئی ضد کا رنگ چڑھ جائے، کوئی تعصب کا رنگ چڑھ جائے، کوئی نہ کوئی ایسا رنگ ہوتا ہے، پیر پرستی، جماعت پرستی، آبا پرستی، ستارہ پرستی، آگ پرستی، کوئی بھی کائنات کے اندر ایسی چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے ہٹا دیتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی شیطانی رنگ ہوتا ہے جو اللہ کے دین سے دور کر دیتا ہے۔ اور قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آخری ایک آدھ منٹ کی بات، قریب ہونے کا طریقہ صرف یہ ہے، جس طرح صاحب نے شروع میں بڑا پیارا سوال کیا کہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، اسی طرح میں آپ کے سامنے کہ ہمارا مسئلہ سوال کیا ہے، یعنی کافر کفر کیوں کرتا ہے، ظالم ظلم کیوں کرتا ہے، بدعتی بدعت کیوں کرتا ہے، منافق منافقت کیوں کرتا ہے، فرقہ پرستی کیوں کرتا ہے، گستاخ گستاخی کیوں کرتا ہے، بے ادب بے ادبی کیوں کرتا ہے؟ اس کا سبب اور سوال اور جواب اس کا ایک ہی آئے گا جب شریعت کو کھنگال کے دیکھیں گے کہ جو دین سے دور ہوتا ہے، جو توحید سے دور ہوتا ہے، جو جس کا کلمہ پڑا ہے اس کے نصاب سے دور ہوتا ہے، اس کی کتاب سے دور ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسا کوئی نہ کوئی رنگ چڑھ ہی جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی حل ہے، صرف قرآن کو ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن فہمی کے ذریعے ہی ان ساری چیزوں کا رد کیا جا سکتا ہے، محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے، میرے لیے آپ کے لیے قیامت تک کیا بنتا ہے؟ یہی اللہ کا پیغام بنتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور تمہارے دلوں کے اوپر کفل چڑھ گئے ہیں کہ تم قرآن جیسی عظیم کتاب کے اوپر بھی غور و فکر نہیں کرتے، اس کا دنیا میں آنا نہ آنا برابر ہے، بل ہم اضل، جس کو قرآن سے محبت نہ ہوئی۔ میرے ادنا سے طالب علم کے تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو مسئلہ بیان کیا گیا فضیلت کے اعتبار سے، قرآن مجید میں قرآن مجید کی فضیلت ہی سب سے زیادہ بیان کی گئی۔ الف لام میم کی ساری صورتیں نکال لیں، آغاز قرآن کی فضیلت سے، حوامیم کی ساری صورتیں نکال لیں، آغاز قرآن مجید کی فضیلت سے، حروف مقطعات کی، قاف کی، صاد کی ساری صورتیں نکال لیں، آغاز قرآن مجید کی فضیلت سے، وحی کی فضیلت سے، کتاب کی فضیلت سے، قلم کی فضیلت سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم، کتاب، دین، تقوی، ہدایت، ایمان، توحید، غیرت،
ساری چیزیں ایمانیات ہیں اور ان کا تعلق اخلاق سے، ایمان سے، اسلام سے۔ تو جب تک ہم دل سے تعصب کی اینک اتار کے، ضد کی اینک اتار کے، مسلکوں کی اینک اتار کے، گدیوں کی اینک اتار کے، اختلافات کی اینک اتار کے، فقہ کی اینک اتار کے، امامت کی ساری اینکیں اتار کے خالص دین کو، الا للہ دین الخالص دین کی طرف نہیں آتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، تب تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تب تک کوئی جدھر دل کرتا ہے ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا۔ تو اس کے اوپر اعلان ہے الحمدللہ آپ کے گوہازہ میں جامع مسجد محمدی اہل حدیث میں نماز عشاء کے بعد قرآن فہمی کی کلاس ہوتی ہے۔ اس قرآن فہمی کی کلاس میں صرف ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ اور قدر حد تک تفسیر اور مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک سپارہ کوئی مسلسل پڑھ لے، ایک مہینہ کوئی پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا دل معلق ہو جائے گا، اور رجل معلق بالمسجد جیسے مسجد سے، ایمان سے، دین سے معلق ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی 5 سپارے پڑھ لے، پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دنیا کا گمراہ اس کو انشاءاللہ گمراہ نہیں کر سکے گا جو خالص قرآن کو سمجھ کے پڑھ لے گا۔ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، میں آپ صاحب سے اس کے اوپر معذرت بھی کرتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں نے اتنا زیادہ ٹائم لیا۔ اب میں بلا کسی تاخیر انتہائی عظیم شخصیت جس پر میں نے صبح بھی گفتگو کی تھی کہ میں جب آپ صاحب کا خطبہ سنا کرتا تھا لاہور میں، آغاز میں وہ ساری جس جگہ پہ میں امامت مسجد میں کرواتا ہے وہاں آپ صاحب خطیب ابو یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالی، تو حقیقت بات یہی ہے کہ مجھے پسند ہوتا تھا جمعہ پڑھانے سے بھی زیادہ کہ میں آپ سب کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں۔ پھر میں دل میں نہ رشک کرتا اس بات کے اوپر کہ یا اللہ کبھی اتنی عظیم دعوت، اتنا پیارا پیغام ہمارے گاؤں میں بھی پہنچے، کبھی ہم سب کا خطاب ہمارے گاؤں میں بھی ہو۔ آہستہ آہستہ اللہ نے وہ سعادتیں ہمیں نصیب کر دی، اور الحمدللہ وہ مسجد آپ سب نے آ کے بتایا جس مسجد میں میں نے 4 سال امامت کی، اس مسجد کی پہلے 5 منزلہ مسجد بنائی گئی کہ اتنی الحمدللہ رونق ہوتی ہے۔ چھوٹی مسجد تھی، تعداد بڑھ گئی، 5 منزلہ بنا دی۔ اب ساتھ والے 2 مکان خریدے ہوئے تھے، اس میں مدرسے کا اور رہائش کا مختصر معاملہ تھا جس میں میں رہتا رہا۔ اب وہ بھی گرا کے اس کی توسیع کے لیے یعنی 3 گھروں کو اکٹھا کر کے یہ برکات، تو اتنی بڑی عظیم شخصیت، یہ ہماری محبت ہے۔ آپ صاحب اسی طرح کہیں گے جیسے آپ احمد صاحب کہتے ہیں، لیکن میری محبت میں نے اس کا اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ دل سے ہے، یہ کوئی ریاکاری کے لیے نہیں ہے۔ تو اتنی عظیم شخصیت آج ہماری جامع مسجد اللہ اکبر میں تشریف فرما ہے، تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ یوسف صاحب لاہوری حفظہ اللہ تعالی۔